آج بادشاہ بہت خوش تھا۔ وہ نوجوان وزیر کی طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر شرما گیا، اس نے منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ مسکرایا اور اس نے کہا، تم گھبراؤ مت، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور عاجزی سے بولا، حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش نصیب ترین شخص ہوتا۔ یہ کہہ کر وزیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ بولا، میں اگر تمہیں آدھی سلطنت دے دوں تو؟ وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً سیکرٹری کو بلایا، اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کرنے کا آرڈر دے دیا۔ وزیر دونوں حکمات پر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے حکمات پر مہر لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 30 دن ہیں، ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ تم کامیاب ہو گئے تو ہمارا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا، تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی۔ اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا، میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے اس کے بعد نکارے پر چوٹ لگائی اور بآواز بلند فرمایا، تمہارا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اس شام ملک بھر کے دانشور، ادیب، مفکر اور ذہین لوگ جمع کیے اور تینوں سوال ان کے سامنے رکھ دیے۔ ملک بھر کے دانشور ساری رات بحث کرتے رہے لیکن وہ کسی بھی سوال کا جواب نہ ڈھونڈ سکے۔ وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیے لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا گیا مگر کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دارالحکومت سے باہر نکل گیا۔ وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھرا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ وہ مارا پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا۔ شاہی لباس پھٹ گیا، پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی، جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے، کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکز پل پر لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کے عالم میں دارالحکومت کے کچے علاقے میں پہنچ گیا۔ آبادی کے سرے پر فقیر کی جھوپڑی تھی، وہ گرتا پڑتا اس کھٹیا تک پہنچ گیا۔ فقیر روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا وہ دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی تو ہنستے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور پوچھا، آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چابے میں رکھے، اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ وزیر نے جھک کر دیکھا تو تھیلے کے نیچے شاہی خلعت بچھی ہوئی تھی۔ یہ وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین وزراء کو عنایت کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب اعلیٰ، میں بھی سلطنت کا وزیر ہوتا تھا، میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی، نتیجہ آپ دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر فقیر نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور پھر پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی دل سے پوچھا، کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر ہنستے ہوئے بولا، میرا کیس آپ سے مختلف تھا، میں نے جواب تلاش کر لیے تھے، میں نے جواب بادشاہ کو بتائے۔ آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا، بادشاہ کو سلام کیا اور اس کے کھٹیا میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب میں اور میرا کتا مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ وزیر کی حیرت بڑھ گئی لیکن باسبق وزیر کی حماقت کے تجزیے کا وقت نہیں تھا، جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی۔ چنانچہ وزیر اینکر پرسن بننے کی بجائے فریادی بن گیا۔ اس نے فقیر سے پوچھا، کیا آپ سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا، میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنی ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی۔
फ़कीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी कुछ भी हो, वही सच्चाई से नहीं बच सकता। फ़कीर कहने लगा, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब ये है कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी है। हम में से हर शख्स ज़िंदगी को दायमी समझकर इसके धोखे में आ जाता है। अब वज़ीर ने तीसरे जवाब के लिए शर्त पूछी। फ़कीर हंसने लगा, कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वज़ीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब इस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध न पी लें। वज़ीर के माथे पर पसीना आ गया। इसने नफ़रत से प्याला ज़मीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का झूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फ़कीर कहने लगा, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तुम इनकार कर दो और शाही जलाद कल तुम्हारा सर उतार दे, या फिर तुम ये दूध पी जाओ और तुम्हारी जान भी बच जाए और तुम आधी सल्तनत के वारिस बन जाओ। वज़ीर सोच में पड़ गया। एक तरफ ज़िंदगी और आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का झूठा दूध था। वो काफ़ी देर तक सोचता रहा। आखिरकार इसने प्याला उठाया और एक सांस में दूध पी गया। फ़कीर हंसने लगा और बोला, तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब ये है कि इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी गर्ज होती है। ये उसे कुत्ते का झूठा दूध पीने तक मजबूर कर देती है। और ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़ कर इस खटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था कि मैं जूं ज़िंदगी के धोखे में आऊँगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊँगा, और मैं मौत को जितना फरामोश करता रहूँगा, मैं उतना ही गर्ज के दलदल में धंसता जाऊँगा। और मुझे रोज़ इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज़ दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है कि ज़िंदगी के इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। वज़ीर शर्मिंदगी और ख़ुद तरसी का तोहफ़ा लेकर फ़कीर की खटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वह जूं महल के करीब पहुंच रहा था, उसका एहसास शर्मिंदगी में इजाफ़ा हो रहा था। इसके अंदर ज़िल्लत का एहसास बढ़ रहा था। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो घोड़े से नीचे गिर गया। लंबी हिचकी ली और इसकी रूह परवास कर गई। हमें किसी दिन किसी ठंडी जगह पर बैठकर ज़िंदगी के इन बुनियादी सवालों पर ज़रूर गौर करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग कहीं ज़िंदगी के धोखे में आकर गर्ज के पीछे तो नहीं भाग रहे, हम लोग कहीं मौत को फरामोश तो नहीं कर बैठे, हम कहीं इस कहानी के वज़ीर तो नहीं बन गए। मुझे यकीन है हम लोगों ने जिस दिन ये सोच लिया, उस दिन हम गर्ज के इन गलीज़ प्यालों से बलातर हो जाएंगे।